بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد بلال چودھری گرین ورک سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں, آپ سے مخاطب ہوں. بیسیکلی آج اس ٹاپک پر ہیلتھ گرین ورک کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ایک ہیلتھ بجٹ مینٹین کرنا چاہیے. ہمارا جو بزنس ہے, ہم لوگ اپنی فیملیز کا ہیلتھ بجٹ مینٹین کرتے ہیں اور دوست احباب کو بھی اپنا ہیلتھ بجٹ مینٹین کرنے کی آفر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ ہیلتھ بجٹ ہیلتھ گرین ورک کے پلیٹ فارم سے مینٹین کیا ہے تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ لوگ حاصل کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ $300 کا میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ ہیلتھ بجٹ مینٹین کریں, کچھ ہماری ہیلتھی پروڈکٹس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہیں, تو آپ یہ ایکسپینس کیوں کریں؟ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی اتنے ایکسپینسز ہیں, اتنی مہنگائی ہے, ہم سے تو ضروریات زندگی اور پورا نہیں ہوتی, تو ہم یہ پیسے کیوں نکالیں اور یہ کیسے نکالیں, ہم اپنی جیب پر یہ بوجھ کیسے ڈالیں. تو میں آپ کو ریکمینڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ گرین ورک کا پلیٹ فارم آپ کو ایک اپارچونیٹی دیتا ہے کہ یہ جو $300 کا جو بجٹ ہے یہ آپ کے لیے ایک ایسا ایسٹ بننے جا رہا ہے جو کہ آپ کے لیے ایکسپینس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے سورس آف انکم بن جائے گا. جس چیز کو آپ ایکسپینس سمجھتے ہیں, اس ایکسپینس کے عوض میں جب آپ ہمارے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی ہیلتھ پروڈکٹس کی ضروریات پورا کر رہے ہوں گے تو آپ کو ان ریٹرن ہمارا سسٹم کیا دے گا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ افورڈیبلٹی. ہمارے پاس جب آپ ہمارے پرچیزر بنتے ہیں اور آپ وہ اپنی بیسک انسانی فطرت کو جب پورا کرتے ہیں, وہ انسانی بیسک فطرت جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے دوست احباب سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ تجربہ ہماری پروڈکٹس بیان کرنے کے بعد ہمارے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اگر کسی کو بتا رہے ہوں گے یا آپ کے گھر میں پڑی ہو, جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, کوئی آ کر ہم سے پوچھتا ہے کہ جی ٹوتھ پیسٹ بہت اچھا ہے, تو اور اس کو اس کی افادیت کے پتہ ہونے پر وہ اگر خرید لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ پروفٹس ہیں جو کہ آپ کو ریٹرن ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے ہم لوگ افورڈیبلٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ریفر کرنے پر اگر کوئی اور شخص خریداری کر لیتا ہے, اور یہ میں ریفر کرنے کا کام آپ کو نیا نہیں بتا رہا, میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آلریڈی ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں, ہماری وجہ سے بے شمار پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ اس سے کیا ہوگا کہ افورڈیبلٹی ہوگی کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شخص کمپنی میں آ کے خریداری اگر کرتا ہے, ان کو بھی ٹوتھ پیسٹ اچھا لگتا ہے ہماری ہیلتھ گرین ورک کا, تو آپ کو کمپنی کچھ پروفٹس دے دے گی. کمپنی کہتی ہے کہ چونکہ یہ آپ کی وجہ سے سیل ہوئی ہے, وہ جو ہم نے مارکیٹنگ بجٹ پر پیسے خرچ کرنے تھے یہ آپ کے ہو. تو کتنی زبردست بات ہے یہ. اب یہ ہوا کہ افورڈیبلٹی ہوگی, آپ نے جو $300 کا خرچہ کیا تھا اس میں سے کمپنی جب اور لوگ خریداری کریں گے تو آپ کو پروفٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا اپارچونیٹی ٹو ارن مور پروفٹس. نہ صرف یہ کہ افورڈیبل بنایا, جب آپ کو کچھ واپس مل گیا تو وہ پروڈکٹ کی پرائس واپس ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی یہ کام ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. آپ کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی اس پروڈکٹ سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں, جن اور لوگوں نے آپ سے خریداری کی ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ خریداری کر رہے ہیں, ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ہر اس خریداری پر جو کہ اب آپ کے ڈائریکٹ ریفرنسز کی وجہ سے نہیں ہے, نہ جانے وہ کس نے سنا اور کہاں تک یہ بات پہنچی, جب بھی خریداری ہوگی تب بھی کمپنی آپ کو ریٹرن بیک کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ کی انویسٹمنٹ واپس آنا شروع نہیں ہوئی, افورڈیبل نہیں بنایا کمپنی نے, بلکہ آپ کو پروفٹس بھی آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے پارٹ ٹائم کیریئر اپارچونیٹی. ڈیفینیٹلی پیسہ آتا کسے برا لگتا ہے, جیسا کہ میں پری اسکول ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہوں, سارا دن اپنے کام میں بزی رہتا ہوں. جب مجھے یہ لگا کہ میرے ریٹرن بھی آ گیا انویسٹمنٹ کا اور مجھے اوپر پروفٹس بھی آ رہے ہیں, تو میں نے کیا کیا کہ جیسا کہ آج میں آفس میں بیٹھا ہوں, ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن میں نے اس کو باقاعدہ جیسے کہ کسی کیریئر سے کمائے جاتے ہیں, کمانے کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں, میں نے تھوڑا سا ٹائم میں نے کر کے یہاں پر دینا شروع کر دیا. تو اگر پروفٹس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ریکمینڈ یہ کریں گے آپ اپنے پورے 1 ویک میں صرف ٹوٹل 8 گھنٹے اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سا وہ آپ ایلوکیٹ کریں, ہمارے اس بزنس کو کمپنی میں آئیں, دوستوں کو انوائٹ کریں, باقاعدہ سیکھیں کہ ہم لوگ اس میسج کو کیسے دیتے ہیں. تو اب یہ آپ کے لیے پارٹ ٹائم کیریئر اپارچونیٹی بن گئی. اور پارٹ ٹائم کیریئر اپارچونیٹی ایسی کہ اس پارٹ ٹائم میں صرف 2 گھنٹے ڈیلی دینے سے آپ کی انکم آپ کے روایتی جس کو کہ آپ فل ٹائم دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہوگی. اس کی ایگزامپل میں خود ہوں, میں ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہوں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ریجنل مینیجر ہوں اپنے ایریا میں, لیکن میں نے
میکسیمم انکم جو کہ یہاں پر ڈیلی صرف 2 گھنٹے ایلوکیٹ کرنے سے جو حاصل کی ہوئی ہے وہ اپنے روایتی کام جس کو کہ میں 12 سال سے جاب کر رہا ہوں اس سے ڈبل انکم میں نے یہاں سے حاصل کی. اور پھر یہ کہ مجھے اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹور بھی ملا تو جو کہ میں نے آج تک کبھی اپنی روایتی جاب میں وہ حاصل نہیں کر سکا تھا. تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے پارٹ ٹائم کیریئر اپورچونیٹی بھی ہے. پروفیشنل لائف سکلز میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کا رزق ہوتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے جس میں کہ ہم لوگ سیکھنے اور سکھانے پہ بہت زیادہ ٹائم سرو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر آنے والا شخص ہماری کیونکہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک بزنس اسکول کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس ماحول میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن اسکلس بھی سیکھتے ہیں, وہ لوگوں سے ڈیلنگ بھی سیکھتے ہیں. ہمارے پاس ٹرینرز ہیں, ہم لوگ پروفیشنل ٹریننگز کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جب آہستہ آہستہ ہم لوگ پروڈکٹ کی سیلنگ کو سیکھ جاتے ہیں تو بہت ساری پروفیشنل اسکلز ہیں جو کہ ہمیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. نہ صرف ہمیں ڈیولپ ہوتی ہیں, اس ماحول میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے پروفیشنل لائف اسکلز کو سیکھنے کی یہاں پر ایک اپارچونیٹی کریٹ ہو جاتی ہے. یہاں پر پھر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن بریف کر رہا ہوں اور میں اپنی فیملی کا ایک ایسا بچہ سمجھا جاتا تھا اپنی طالب علمی کے زمانے میں کہ جس کے بارے میں جو اتنا شاعر سمجھا جاتا تھا کہ تھا, ابھی بھی ہوں شاعر. لوگ میری فیملی کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ عملی زندگی میں کامیاب کیسے ہوگا, یہ تو بات میں لوگوں سے کر سکتا. لیکن الحمدللہ آج میں ہزاروں لوگوں سے, اگر میں کہوں کہ جب سے میں نے اس نیٹ ورک انڈسٹری میں ہوں اب میں شاید لاکھوں لوگوں سے کمیونیکیٹ کر چکا ہوں. کہاں سے سیکھا؟ صرف اس ادارے سے سیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو پروفیشنل لائف اسکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد پاور شیئرنگ, سب سے زبردست بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں زندگی میں آپ کو کہیں پر بھی کامیابی چاہیے تو آپ کو کچھ اسکل آف سیٹ چاہیے ہوتا ہے اس پروفیشن میں کامیاب ہونے کے لیے. یہ اسکل آف سیٹ ہر پروفیشن کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اسکل آف سیٹ کمبینیشن چاہیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تمام اسکل آف سیٹس نہیں رکھتا جو کہ اس پلیٹ فارم میں کامیابی کی ضمانت ہو سکے. یہاں پر بھی ایک سیٹ آف اسکلس چاہیے لیکن یہاں پر پاور شیئرنگ ہو جاتی ہے. اس بزنس میں اگر آپ اچھے مثال کے طور پر میں اگر اس بزنس کی بات کروں تو کمپنی کا نالج, بزنس کا نالج ہونا چاہیے, کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے اور لوگوں کو میسج پہنچانا, جو اس کی میکسیمم لوگوں کو انوائٹ کرنا, اپنے پوائنٹ پر لانا, یہ اسکل چاہیے. تو فار ایگزامپل آپ ایک ایسے شخص ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار چلے میں لوگوں کو انوائٹ تو کر لوں گا لیکن پریزنٹیشن اسکلز میرے پاس نہیں ہے. آپ انوائٹ کر کے یہاں پر لے آئیں, پریزنٹیشن اسکلز میری, انویٹیشن کی پاور آپ کی, مل کر ہم تمام لوگوں کا کاروبار ہے. تو بہرحال یہ وہ بزنس ہے جس میں ہمارے پاس بہت اچھے کمیونیکیٹر بھی. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں ایجوکیشن کے حوالے سے میرا تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے. میں ہیلتھ ایجوکیٹڈ بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہوں, ہیلتھ کی کوالیفکیشن میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, جبکہ یہ ہیلتھ کیئر بزنس ہے, اس میں ہیلتھ ایکسپرٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میری ٹیم میں ایکسپرٹ ہومیو ڈاکٹر, ایلو ڈاکٹر, ہر طرح کے ڈاکٹر موجود ہیں جن کی بہت زبردست پریکٹس ہے. لاہور میں ایک MBBS ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سائمن, وہ میری ٹیم میں ہیں. اب میرا یہ اپنا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر کی طرح لوگوں سے ڈیل کر سکوں, لیکن اس ٹیم ورک کا نتیجہ ہے وہ چونکہ میری ٹیم میں ہے, تعلیم ان کی, ایکسپیرینس ان کا, جگہ ان کی, ٹائم ان کا, لیکن جب وہ چونکہ میری ٹیم کا حصہ ہے اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیم ورک میں آ کر, وہ میرے لیے بھی پاور ہے. تو یہ پاور شیئرنگ آپ کو اس بزنس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ملے گی. اور پھر پاور شیئر ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ کیوں, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کامیابی کیا ہوتی ہے, دوسروں کو شکست دینا کامیابی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر نئے آنے والوں کی کامیابی ہماری مزید کامیابی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہر شخص اپنی اپنی پاورز کو بڑے زبردست طریقے سے شیئر کر رہا ہوتا ہے. ہیلدی لائف اسٹائل مطلب ایک انسان کو کیا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام کا طریقہ ہے جس میں کہ ہمیں زندگی جینے کا دوبارہ سے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل یوں دوں گا کہ وہ پیسہ جس کو کمانے کے لیے ہم اپنوں کے لیے ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں, لیکن اس پیسے کو کمانے کے لیے ہم لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بزنس ایسا ہے کہ یہ بزنس کمانے کا طریقہ ایسا بتاتا ہے مل جل کر کماؤ کہ وہ جو پرائے ہیں لوگ ہیں وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں.
تو یہ بہت زبردست ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے. ہم لوگ سوشل گیدرنگ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگوں کا رزق ہوتے ہیں, کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہوتی صرف. تو اس طریقے سے یہ ہمیں ایک اپارچونیٹی دیتا ہے کہ ہم لوگ کٹ آف نہیں ہوں, بلکہ کمیونٹی کو بڑھائیں, اپنے سوشل لنکس کو بڑھائیں. اور آئندہ آنے والے فیوچر میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ ہیں ہی وہ جن کے سوشل سرکل بہت زیادہ اچھے ہیں. تو ہمارا یہ جو بزنس کا اسٹائل ہے یہ فل فلیش یہ سارے فیچرز آپ کو دیتا ہے. دیکھیں یہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ دراصل وہ ڈائریکٹ سیلنگ یا نیٹ ورک کا بزنس جس کو میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی آرگنائزیشن ڈیولپ کرنے کا یہاں پر موقع ملتا ہے. آپ لوگ اپنی آرگنائزیشن کے ہیڈ بن جاتے ہیں. میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا اسی بات سے, خریداری سے, اور خریداری کے بعد میسج دینے سے, اور پارٹ ٹائم میں 5000 لوگوں کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہوا. تو یہ 5000 لوگوں کی پوری ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ میری ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن جہاں پر مجھے سب کچھ ملتا ہے. لیکن اس سب کچھ کو جس میں ایک افورڈیبلٹی مل جائے, آپ کو پارٹ ٹائم کیریئر اپارچونیٹی بھی مل جائے, پروفیشنل اسکلز بھی آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہوں, تو اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بھی تو چاہیے ہوگا, ایسے تو نہیں بن جائے گا. اس سپورٹ سسٹم میں مثال کے طور پر کیا چاہیے ہوگا, اگر یہ میرا ایک بزنس ہے, میں کسی سیلنگ بزنس سے وابستہ ہوں, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کو اگر مجھے یہ اپنا بزنس کرنا ہو, مجھے اپنی آرگنائزیشن بنانا ہو, انوینٹری چاہیے. مجھے کسی بھی پروڈکٹ میں کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا, اس انوینٹری کو پرچیز کرنا, مینٹین کرنا میرا کام ہوگا. اگر میں روایتی طور پر کام کر رہا ہوں, لاجسٹکس, پھر اس کی لاجسٹکس کو بھی میں نے ہی مینٹین کرنا ہے. R&D, سب سے بڑی بات کہ آج کل کے ضروریات کے مطابق ہماری پروڈکٹ میں کیا جدت ہونی چاہیے. اب اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. ہمارے یہاں بہت زیادہ انڈسٹری پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیوں نہیں پنپ پاتی, کیونکہ R&D کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس کی بھی مجھے خود فکر کرنی ہے. اگر مجھے اپنی آرگنائزیشن ڈیولپ کرنا ہے, فیسیلیٹیشن سینٹرز چاہیے ہوتے ہیں. اگر مجھے اپنے بزنس کو, میں کہتا ہوں کہ نیشنل لیول کا بزنس ہو, تو مجھے اس کے لیے بہت سارے سپورٹ سینٹر بنانا ہوں گے. اور اس کے ساتھ کیا پروموشنل ایکٹیویٹیز. تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں جتنی میڈیا کا دور ہے, جتنا پبلسٹی پر کمپٹیشن ہے, آپ نہیں کام کر سکتے جب تک آپ پروموشنل جو نا ایکٹیویٹیز نہ کریں. پھر ٹریننگ سسٹم چاہیے, سیلس کے لیے ٹریننگ چاہیے, کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے پروفیشنل اسکلز, اکاؤنٹس کی اسکلز چاہیے, یہ ساری اسکلز چاہیے. تو یہ ساری اسکلز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اپنا ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو سپورٹ سسٹم ہے, اگر آپ ہیلتھ گرین ورلڈ ہمارے ساتھ ہیلتھ گرین ورلڈ کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں, یہ سارے آپ کو مینیج نہیں کرنے. ہیلتھ گرین ورلڈ نے انوینٹری کو مینیج کرنا ہے, لاجسٹک کی فکر بھی کمپنی کو ہے, R&D پوری دنیا میں کیا ہو رہی ہے اس کی ٹینشن, اور اس کے لیے بھی کام کمپنی کر رہی ہے. فیسیلیٹیشن سینٹر کا جس آفس میں بیٹھا ہوں, یہ میرا ذاتی آفس نہیں ہے. میری طرح آپ بھی جب آ کر یہاں پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کریں گے, یہ آپ کا بھی اپنا آفس ہے. کمپنی کے کچھ ہر ملک میں, ہر کنٹری میں چند فیسیلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں, ہم لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں. پروموشنل ایکٹیویٹیز میں خود نہیں کرتا, ہمیں فیس بک کے سوشل میڈیا کے لیے جو پروموشنل ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں کمپنی کی جانب سے ملتی ہیں. ٹریننگ سسٹم ہمیں کمپنی دے رہی ہے. ہمارے یہاں آپ کو جن دوست نے انوائٹ کیا وہ آپ کو بتائیں گے, ویکلی بزنس کی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے, پروڈکٹ اویئرنیس پریزنٹیشن بھی ہوتی ہیں. پھر ہم لوگ سیمینارز بھی کرتے ہیں, مل کر کمپنی کے پلیٹ فارم سے سیمینارز کرتے ہیں. ہم لوگ اس ماحول میں آ کر آپ کے پراسپیکٹس کو پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا جو سسٹم آپ کو ڈیولپ نہیں کرنا, یہ بنا بنایا کمپنی آپ کو دے رہی ہے. آپ نے کیا کیا, صرف ہیلتھ بجٹ کی پرچیز کرنے کے بعد ان تمام اپارچونیٹیز کو حاصل کرنے کے لیے, جس کو کہ کامیاب بنانے کے لیے یہ سارا سسٹم چاہیے تھا, یہ بھی کمپنی سے مل گیا. اور جب یہ سب کچھ مل گیا تو پھر ہم وجہ طور پر یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ نے پروڈکٹ جو کنزیوم کی اس پر جو ایکسپینس کیا, جو کہ ہمیں بہت بڑا لگ رہا تھا کہ $300, اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہو اور اتنی سپورٹ مل رہی ہو, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بڑا سارا ایکسپینس اب ہمیں چھوٹی سی انویسٹمنٹ لگتا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا میسج کیا ہے کہ کنزیوم پروڈکٹس آپ اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے کسی بھی آپ ہمارے انتخاب کریں, جو بھی آپ صابن ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے جب اشیاء کو خرید کر استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کا یہ ایکسپینس آپ کے لیے ایک ایسا ایسٹ بن جائے گا جو آپ کے لیے اب سورس آف انکم ہے.
تو آپ پروڈکٹ کنزیوم کرتے ہیں، وہ آپ کا ایکسپینس نہیں رہتا بلکہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے آپ کے ایسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور ایسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کا وہ خرچہ جو کہ فیوچر میں آپ کو پیسے دیتا رہتا ہے ایون کہ آپ کام نہیں بھی کر رہے ہو. تو یہ میرا چھوٹا سا میسج تھا ہیلتھ گرین ورلڈ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے. باقی آپ جن دوست نے آپ کو اس پریزنٹیشن کو فارورڈ کیے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ہماری مزید پریزنٹیشن اور ٹریننگ کو آپ جوائن کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.